آپ قرضے سے نالاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غموں نے بھی آپ کو گھیر رکھا ہے، تو یہ دعا پڑھیں۔ سجدے کا جو مزہ ہے وہ ہم نے نہیں چکھا، وہ دعا نماز ہی میں، سجدے ہی میں آپ مانگا کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، رواہ مسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہر انسان محتاج ہے، کمزور ہے، ہر انسان کو ضروریات بھی پیش آتی ہیں، مشکلات بھی۔ انسان ہر وقت خوشی میں نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے امتحانات بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تلقین کی گئی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مشکل پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ نماز میں ایک رکن ہے جو کہ بہت اہم رکن ہے، اور قرآن پاک میں اس رکن کے ساتھ وَاقْتَرِب کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے، جو کہ سورۃ العلق کی آخری آیت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ سجدہ میں جائیں، سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرب حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے پہلے ذکر کیا کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب جو بندہ ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس حالت میں ہوتا ہے جبکہ وہ سجدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو زیادہ دعا مانگا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سجدے میں دعا کیا کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سجدے میں سنت میں، فرض میں، نفلوں میں زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر سر اٹھاتے ہیں۔ سجدے کا جو مزہ ہے وہ ہم نے نہیں چکھا۔ آپ جب نفل پڑھتے ہیں، صلاۃ تہجد پڑھتے ہیں، صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں، یا کوئی اور نفل یا سنت کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ سجدے میں اپنی حوائج اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کریں، لیکن پشتوں میں بھی نہیں اور اپنے الفاظ میں بھی نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ماثور ہیں اور منقول ہیں
وہ دعا نماز ہی میں سجدے ہی میں آپ مانگا کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے مشکلات کیسے اور کتنی جلدی میں حل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو بیماریاں ہیں تو بیماریوں سے نجات مانگنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون ومن سیء الاسقام، اس قسم کی دعائیں آئی ہیں۔ وہ دعاؤں کی کتابوں سے یاد کر کے آپ پڑھا کریں۔ آپ قرضے سے نالاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غموں نے بھی آپ کو گھیر رکھا ہے، تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں تو ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھ سکتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا کوئی اور مشکل آپ کو پیش آیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے عافیت ملے، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو اس قسم کی دعائیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں، تو ان میں سے آپ دعا سجدے میں کر سکتے ہیں، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی۔ لیکن جو لوگ عام طور پہ نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تو یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں سجدہ شکر ہے، لیکن فرض نماز کے بعد جو لوگ ادا کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس سے احتراز کریں۔ باقی کبھی کبھار دعا مانگتے ہیں جب آپ تو سجدہ میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور نفل پڑھ کر نفل و سنت میں سجدہ میں دعا پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کبھی اس کا بھی تجربہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کے مسائل بہت جلد حل ہو جائیں گے اور آپ کو بہت ہی آسانیاں مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مشکلات حل فرمائے۔